بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. سامعین و ناظرین کرام، پروگرام تلاش کے ساتھ میں آپ حضرات کے درمیان میں ہوں۔ پروگرام کا نام تلاش اس لیے بھی رکھا گیا کہ انسان کے اندر ایک تلاش اور جستجو کا جذبہ پایا جاتا ہے، اور خصوصاً اگر کسی چیز کو اپنا ہدف بنا لیتا ہے، منزل اور مقصد بنا لیتا ہے، تو اسے تلاش ہوتی ہے کہ اس منزل تک کیسے اور کس طرح اور کن راستوں سے پہنچا جا سکتا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں بہت سارے زندگی میں آنے والے موضوعات سے متعلق گفتگو کی ہے، اور اسلامی اعتبار سے جو راہ اور راستے بتائے گئے ہیں وہ ہم نے ذکر کیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے حصے میں نے چاہا کہ انسان جہاں اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ اس کا حق اس کو مل جائے، کاش کہ اس کے ساتھ میں یہ بھی تمنا اور آرزو پائی جائے کہ وہ یہ بھی سوچنے لگے کہ دوسرے کا حق کیسے ادا کیا جائے۔ لینے کا جذبہ انسان میں زیادہ ہوتا ہے، دینے کا جذبہ نسبتاً کم ہوتا ہے، اور دینے کا جذبہ شاید اسی وقت ابھرتا ہے جب دوسری طرف سے اس سے زیادہ ملنے کا یقین پیدا ہو جائے۔ میں بہت ہی آسان مثال سے سمجھاؤں کہ بچے کو اگر کوئی چیز دے دی جائے اور دے کے مانگیں، کھلونا ہو، کوئی چیز کھانے پینے کی ہو، مانگیں تو معمولاً وہ دیتا نہیں ہے، لیکن اگر اس سے بہتر چیز دوسرے ہاتھ میں لے کر کے کہا جائے کہ میں یہ دے دوں گا اگر تم وہ چیز جو تمہارے ہاتھ میں وہ دے دو گے، اسے بھی اگر سمجھ میں آ جائے کہ جو دوسری چیز مل رہی وہ اچھی ہے، بہتر ہے، خوبصورت ہے، زیادہ ہے، تو وہ اپنے ہاتھ کی چیز دے دے گا، اس لیے کہ اسے بڑی چیز، بہتر چیز، اچھی چیز مل رہی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر اسے زیادہ ملنے کا یقین ہو جائے تو وہ کم چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی سے انسان کو اپنے ایمان کا بھی امتحان لینا چاہیے کہ واقعاً کیا ہمارا ایمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ جو ہے زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم 1 دو گے تو میں 10 دوں گا، مگر آدمی کی مٹھی کھلتی نہیں۔ نہ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ جو دیا جا رہا ہے وہ زیادہ ہے، یا وہ زیادہ مجھے ملے گا، مجھ تک پہنچے گا۔ اگر واقعاً اسے یقین ہوتا تو اس کی فطرت چیخ کر کے کہتی اور بڑھتی، قدم بڑھاتی کہ یقیناً 1 کے مقابلے 10 چیز لینا بہتر ہے اور لے لینا چاہیے۔ مگر آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی بات کو مانتا ہوں، لیکن عملاً دیکھنے کو نہیں ملتا۔ شاید اسی کو سمجھانے کے لیے معصوم نے کہا الایمان دعویٰ،
ایمان ایک دعوے کا نام ہے. آدمی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، ایمان رکھتا ہوں، یہ ایک دعویٰ ہے. ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے. ہر کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرے تو دلیل بھی چاہیے کہ تمہارا دعویٰ صحیح ہے. تو دعوی ایمان کی دلیل کیا ہے؟ العمل. وبینتہ العمل. معصوم نے فرمایا کہ دعوی ایمان کی دلیل اور بینہ اور اس کے گواہ کیا ہے؟ اس کا عمل. اگر اسی کے مطابق عمل ہو رہا ہے تو یہ دلیل ہے. اللہ ہم سے جو کچھ چاہتا ہے اس چاہنے کے ساتھ یقیناً وہ عطا زیادہ کرتا ہے. جو ہم سے مانگتا ہے وہ کم ہے، مختصر ہے، اور جو دیتا ہے وہ زیادہ ہے. ہم اپنا حق مانگتے ہیں اور اس کے لیے فریادی بھی ہو جاتے ہیں کہ مجھے اپنا حق ملنا چاہیے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جس سے میں حق لینا چاہتا ہوں اگر میرا حق اس کے اوپر ہے تو یقیناً اس کا بھی حق میرے اوپر ہے، مجھے اس کا حق ادا بھی کرنا چاہیے. بچوں کی شکایت ہونے لگتی ہے کہ بچے بے کہے ہو رہے ہیں، زمانہ ان کو بے راہ کر رہا ہے، اور اگر جوان ہو جائیں تو ان کی طرف انگلی اٹھنے لگتی ہے، کسی طرح کا کہ عزت اور احترام کے قائل نہیں ہیں اور حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں. سوچنا چاہیے کہ جس وقت ہم ان سے ہم حق کو مانگ رہے ہیں کہ وہ حق ادا کریں ہمارا جو قدرت نے، جو خالق نے ان کے اوپر رکھا ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان کے حق کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اس لیے آج میں سرکار امام زین العابدین علیہ السلام کے رسالہ رسالۃ الحقوق سے اس حق کو جو امام نے اولاد کے حق کے عنوان سے بیان کیا ہے اس کے دوسرے حصے میں توضیح اور تشریح کرتے ہوئے پیش کرنا چاہوں گا. مگر پہلے حصے میں جو کچھ بیان کیا اس کے ذرا سے یاد دہانی کے ساتھ، پہلے حصے میں نے بتایا کہ جب اللہ نے انسان کو اولاد کی نعمت دی تو اس نعمت سے محبت ایک فطری چیز ہے، اس سے محبت کرنا، اس محبت کی جزا بھی دی. اور تفصیل سے میں نے اولاد کی محبت سے متعلق جو معصومین علیہ السلام نے قولاً اور عملاً فرمایا اور دکھایا ہے اسے پیش کیا ہے. اس محبت کے بعد دوسری چیز ان کی تربیت ہے کہ ان کی تربیت کی جائے. مشہور ترین معصوم کا قول ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ معصوم علیہ السلام نے اولاد کے سلسلے میں ان کی عمر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور 7 سالوں میں ان کو تقسیم کیا ہے کہ بچے کا پہلا 7 سال، پہلے 7 برس ان کے اپنے ہیں اور وہ ایک مالک اور ایک حاکم کے ذریعے سے جیے گا، اور والدین اس کے غلام ہیں، اس کا خدمت گزار ہیں. لیکن دوسرے 7 سال، دوسرے 7 برس اس کے غلامی کے ہوتے ہیں. اب والدین جو ہیں حاکم ہیں، وہ غلام ہیں، اور اسی دور میں جو ہے ان کو سب کچھ سکھانا ہے، تربیت کرنا ہے، بتانا ہے کہ وہ 14 سال کا ہو جائے گا. تیسرے 7 سال جو ہیں وہ اس کی وزارت کے ہوتے ہیں، جس میں وہ مددگار ثابت ہوتا ہے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے اور اپنے والدین کے لیے. یہ 3 سال 3 حصے تقسیم کیے ہیں 7 سال کر کے. جو پہلے 7 سال تھے اس میں محبت کے تھے، یعنی وہ حاکم ہے، اس میں محبت ہے، یقیناً اولاد کی محبت اور ان سے محبت کرنا ایک فطری چیز بھی ہے، اور اس کو خالی محبت ہی نہیں بلکہ واقعاً اس کی جزا کا بھی اسلام قائل ہے کہ ہم جو انہیں محبت دیتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، پوری محبت کرتے ہیں، خالی ہماری طرف سے محبت اپنی تسکین کے لیے نہیں بلکہ یقیناً پروردگار عالم اس کی جزا بھی دیتا ہے. تفصیل سے 1 گھنٹے گفتگو ہوئی. آج کے حصے میں تربیت کا ہے، یعنی دوسرا حصہ اور دوسرے 7 سال ہیں، اس میں تربیت کرنا ہے. میں امام کے قول کے پہلے حصے کو پڑھوں اور اس پر غور کریں. امام نے جب حق بیان کیا تو کیا کہا؟
فتعلم انہ منک، بچے کا اور تمہاری اولاد کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم کم سے کم یہ جانو، اعتراف کرو اور اس طرف تمہارا دھیان رہے کہ وہ تم سے ہے، وہ تم سے ہے، وہ تمہارا حصہ ہے، تمہاری ہی وجہ سے وہ ہے، تم نہ ہوتے تو وہ نہ ہوتا۔ ایک مختصر سا حصہ ہے مگر سوچنے کے لیے، اور اسی کو حق بیان کیا ہے کہ یہ حق ہے کہ تم جانو، غور کرو، اس طرف توجہ رہے کہ وہ اولاد تم سے ہے، تمہارا حصہ ہے۔ اس تم سے ہونے کے لیے میں سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول بلکہ وصیت ہے، اور یہ وصیت نہج البلاغہ میں مکتوبات میں 31 نمبر میں موجود ہے۔ مکتوبات 1 سے لے کر کے 31 تک آئیں گے، 31 تک آئیں گے، تو یہ امام کا وصیت نامہ جو اپنے فردان کو مخاطب کیا ہے، ہمارے دوسرے امام کو، اس مخاطب کرتے میں آپ نے ایک جملہ فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ وَوَجَدْتُكَ بَعْدِي، میں نے تجھ کو اپنا حصہ پایا، اپنا جز پایا، بل وجدتک کلی، بلکہ میں نے کل کا کل، میں نے اپنا تسلسل تمہیں کو پایا ہے، میں اپنے کو تم ہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی حصہ ہونے کا مطلب کیا؟ امام کو دیکھا میں تمہارا حصہ ہوں، تم میرا حصہ، میرا جز ہو، نہیں بلکہ کل ہو، میں تجھ کو کل، میں اپنے کو تم ہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور حقیقت میں ماں باپ اولاد کی تربیت کر کے اپنا تسلسل ہی پاتے ہیں، وہ باقی رہتا ہے اپنے اولاد ہی کی وجہ سے۔ وہ اسی لیے امام نے اس حق کو بیان کرتے ہوئے کہ تمہیں پتہ رہے، تم جانو، یہ احساس رہے، سوچو، یہ فکر میں رہے کہ یہ تم سے ہے، اور خالی یہ نہیں کہ وہ تم سے ہے بلکہ اس کے ہر خیر و شر کی، جو اچھا یا برا کرے گا تمہاری طرف نسبت دی جائے گی۔ جیسے میرا ایک حصہ میرا ہاتھ ہے، میرا ایک حصہ میری آنکھ، میری زبان، میرے پاؤں، میرا دماغ ہے، میرا ہاتھ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کیا۔ میرا قدم کسی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو کون کہ کون بڑھا؟ میں بڑھا۔ تو میرا حصہ ہے لیکن میں کہا جاؤں گا۔ ویسے ہی اولاد کے لیے کہا کہ یہ جانو کہ یہ تمہارا تم سے ہے، تمہارا جز ہے، تم ہی ہو، تو تمہارا حصہ ہوتے ہوئے تم ہی اس لیے ہو کہ اس کے تمام خیر اور شر، اچھائی اور برائی کی نسبت تمہیں طرف دی جائے گی۔ اور واقعاً جب بچپنے میں بچہ ہوتا ہے اور کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آدمی فطرتاً پوچھتا ہے کس کا بیٹا ہے، بڑا اچھا، کیا اچھی تربیت ہوئی ہے، کس خاندان سے؟ آدمی خاندان پوچھنے لگتا ہے، ماں باپ پوچھنے لگتا ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ اسی سے وہ اس کا حصہ ہے۔ اور بڑا بالغ بھی ہو جائے تب بھی آدمی کہتا ہے یار کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کیسے ماں باپ رہے ہوں گے، کس طرح کی تربیت دی ہے۔ چھوٹا ہو تو بھی، بڑا ہو تو بھی آدمی نسبت تو دیتا ہے، اسی کی طرف دیتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں ہے، اور اس کا میں نے تھوڑی سی وضاحت بھی کہتا ہے، الولد سر لابی، اولاد جو ہے باپ کے راز ہوتی ہے، چونکہ راز ہے تو جو کچھ آشکار ہو رہا ہے نسبت اسی کی طرف دی جاتی ہے جس کا راز ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ وجدتک بعدی، کہ تم مجھ سے ہو، میرا حصہ ہو، بلکہ میں نے تجھ کو اپنا کل کا کل پایا، میں نے اپنے کو تم ہی میں دیکھا، میں اپنے کو تم میں دیکھ رہا ہوں، تم ہی میرا تسلسل ہو۔ یا سرکار رسالت میں آپ نے بھی اپنی بیٹی کے لیے فرمایا کہ ان فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے۔ لہذا امام حق بیان کرتے ہوئے جملہ کریں کہ مضاف الیک فی عاجل الدنیا، آتی دنیا میں تمہاری طرف اس کی نسبت دی جائے گی، چاہے وہ اچھا کرے یا برا کرے، اچھا کر کے خود اچھا ہو یا برا کر کے خود برا ہو، نسبت تمہاری طرف دی جائے گی کہ کس کا بیٹا ہے مثلا۔ تو اس دوسرے حصے میں جب 7 برسوں میں ہم نے اپنی اولاد کو تقسیم کیا، یعنی ہم نے کیا کیا، توجہ کرنا، معصوم میں تقسیم کیا، یہ پہلے 7 سال جو ہیں اس کی حاکمیت کے ہیں، تم اس کے خادم ہو، دوسرے 7 سال میں وہ خادم ہے، تمہیں حاکم بن کر کے رہنا چاہیے،
تو گویا ہماری تربیت کا یہ زمانہ ہے. جب اس تربیت میں کس طرح سے کیسی تربیت ہونا چاہیے اس کی طرف پہلے ہی سے معصومین علیہ السلام نے توجہ دلائی، حتیٰ کہ اس حد تک یہ حکم آیا ہے کہ لعن اللہ والدین حملا ولدہما علی عقوقہما، اللہ ایسے والدین پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے بچوں کو ان کے عاق ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں. یعنی ہماری تربیت ہی کے نتیجے میں وہ عاق ہوتے ہیں، ہماری نظر رکھنے نہ رکھنے کی بنیاد میں وہ ایسا کہ عاق کا مطلب اذیت دینے والا. والدین کسی کو عاق کرتے ہیں یعنی اعلان کرتے ہیں کہ اس سے مجھے تکلیف ہے، یہ مجھے رنج پہنچا رہا ہے، مجھے اذیت دے رہا ہے. میں نے اس کو عاق کر دیا یعنی میں نے اعلان کر دیا کہ وہ مجھے تکلیف پہنچانے والا ہے. عاق کا مطلب کوئی اولاد سے نکال دینا نہیں ہوتا ہے، اور نہ نکل سکتا. خون کا رشتہ نکلتے ہی نہیں، ٹوٹتے ہی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا. ایمان کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے لیکن خون کا رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے، چاہے کوئی کتنی اچھا ہو چاہے کوئی کتنی ہی برا ہو. قابیل اپنے بھائی کا قاتل ہو کر کے بھی بھائی کہا جائے گا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا، تو خون کا رشتہ باقی رہتا ہے، وہ رہے گا. اس لیے عاق کہہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ مجھے تکلیف پہنچانے والوں میں سے مجھے اس نے تکلیف پہنچائی. تو معصوم فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسے والدین پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے بچے کو حمل کرتے ہیں یعنی مجبور کر دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ تکلیف پہنچانے والا ہو جائے. یعنی اگر ہم اس طرف متوجہ نہیں ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو تکلیف پہنچانے والوں میں سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر توجہ نہیں رہے گی تو یقیناً ایسا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا قول ہے، معصوم نے فرمایا کہ رحم اللہ والدن اعانا ولدہ علی البر، اللہ ایسے والد کو کی مدد فرمائے جو اپنے بچے کو نیکی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اسے نیکی کی تربیت کرتا ہے یعنی نیک بناتا ہے. وہ اگر عاق ہو گیا ہے تو وہ بھی ہماری عدم توجہی کی بنیاد پر ہے، اور اگر اچھا ہوا تو ہماری توجہ کی بنیاد پر. ہم نے توجہ کی ہے تو وہ اچھا ہوا. اگر ہم نے توجہ نہیں کی اور برا ہو جاتا ہے اور وہ تکلیف پہنچانے والے میں ہوتا ہے تو ایسے والدین پر اللہ کی لعنت. اور اگر ہم نے توجہ کی اور اچھا ہوتا ہے تو یقینا اللہ ایسے والدین کی مدد کرنے والوں میں تو مددگار ہوتا ہے، اس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے. رحم اللہ کا رحم شامل حال ہو اس پر جس نے اپنے بچے کو نیکی کی طرف لے کے آیا، جو اپنے بچے کو لے کر کے آیا. اور حکم دے رہے ہیں معصوم. یہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، تم اپنے اولاد کا اکرام کرو، ان کو عزت دو، اپنے اولاد کو عزت دو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. وہی مانا احسنوا آدابہم، ان کو اچھے آداب سکھاؤ. یغفر لکم، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا. دونوں بات قابل توضیح و تفسیر ہے کہ تم اپنے اولاد کا اکرام کرو، عزت کرو، احترام کرو. ہم اس کی عزت کریں، احترام کریں، یا وہ ہماری عزت اور ہمارا احترام کرے گا. یہ یاد رکھیے، جو آدمی کسی کی عزت کرتا ہے وہ اس کی عزت نہیں کرتا ہے، خود اپنی عزت کو اس کے ذہن تک اور اس کے دماغ تک اور اس کے قلب تک پہنچاتا ہے. لاٹھی ڈنڈے سے عزت نہیں کروائی جاتی ہے، مجبور کیا جا سکتا ہے، الفاظ نکلوائے جا سکتے ہیں، لیکن دل بھی جھکا ہو، دل سے وہ عزت کرتا ہو، ہرگز نہیں. دل جھکایا جاتا ہے احترام اور عزت کر کے. عمر کے ساتھ افکار بدلتے ہیں، عمر کے ساتھ خیالات بدلتے ہیں، عمر کے ساتھ احساسات میں تبدیلیاں آتی ہیں، لہٰذا اس کا خیال کرنا. اولاد کے احترام
مثلا ہم اپنی زبان میں، یہاں کی زبان میں ٹین ایج کہتے ہیں، ٹین ایج، اس کو فارسی زبان میں نوجوانی کہتے ہیں. ہمارے نوجوانی اردو زبان میں کچھ اور معنی میں ہوتی ہے. فارسی زبان میں جسے جوانی کہا جاتا ہے اسے جو ہے نوجوانی ہم کہتے ہیں. جو ابھی جوانی میں پہنچا نہیں ہے، جوانی سے پہلے کا اور بچپنے سے ذرا سا اوپر ہونے کا زمانہ ہے، جسے ہم یہاں کی زبان میں ٹین ایج کہتے ہیں، جس کا واقعاً نوجوانی ترجمہ ہوگا. نوجوانی بچپنے سے اٹھ رہا ہے، جوانی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے بچہ، اس کے احساسات اپنے ہم سن بچوں میں دوسرے ہوتے ہیں. اگر اس بچے کو اس کے ہم سن بچوں میں اس کو ادب کے ساتھ پکارا نہیں گیا اور انہی میں اسے بے وقوف، احمق اور خدا نہ کردہ اگر بد زبان ماں باپ ہیں، خدا نہ کردہ کوئی بہت ہی نامناسب لفظ اس کے لیے نکالیں، تو یقین کیجئے یہ اس کے ادب اور اکرام کے خلاف ہے. اس میں ایک جا کر اس کے قلب پر، اس کے روح پر ایک چوٹ لگتی ہے اور وہ ایک دھبا بن جاتا ہے، اور وہ کسی وقت بھی عمر میں کچھ بن کر نکل سکتا ہے. اتنے لوگوں کے سامنے، اس کے ساتھیوں کے سامنے یہ بات کہی گئی، اور وہ ساتھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کو خدا نہ کردہ دہرائیں، اس کے لیے دہرائیں. اس لیے خاص طور سے دوسروں کے سامنے ادب سے گرنا نہیں چاہیے، اور ادب و احترام سے گرے ہوئے الفاظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کی پاک روح پر جو ہے دھبے پڑ جایا کرتے ہیں. دوسروں کے سامنے اس کو احترام، اور میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا، اور ممکن ہے میں اگر ایک آدھ بیان اور بھی رہا تو اس میں ذکر کروں گا، کہ چوتھے ہی امام کہ ایک اور کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، اس میں دعا بھی ہے، ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، اس کو پڑھیے. اس میں ان ساری باتوں کی طرف اشارہ بھی ہے. بگڑ سکتا ہے بچہ، اس کی روح مجروح ہو سکتی ہے، اس کا دل مجروح ہو سکتا ہے، اور جو بعد میں برے طریقے سے ظاہر ہو سکتا ہے. اس لیے کہا معصوم نے، نبی کریم نے، کہ اکرمو، میں ادب اور احترام سے نیچے نہیں اترنا چاہیے. اس کے لیے بولنا، اور تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی کچھ نہ ہو تب بھی روح کو چوٹ لگتی ہے. انتہائی گرے ہوئے الفاظ کہ تم سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے، تم سے بڑا بیوقوف نہیں ہے، جاہل ہو، اور یہ اس طرح کے الفاظ نہیں، بلکہ اس سے بہتر نہیں ہو جاتا ہے. بیٹے دیکھو، اسے ہو جاتا ہے، شاید تمہیں توجہ نہیں کی ہے، نہیں تمہیں ہنر ہے، تمہیں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور جیسا موقع اور محل ہو، یہ کامن سینس کی بات ہوتی ہے کہ اس طریقے سے انسان جو اس کو پڑھائے، لیکن کم سے کم ادب اور احترام سے گرے ہوئے جملے نہیں استعمال کرنے چاہیے ہیں، ورنہ وہ ایک داغ بن جائے گا، اور بلکہ بعد کے لیے خطرہ بھی بن سکتا ہے. اس لیے کہا کہ اکرموا اولادکم، اور اس کے بعد احسنوا آدابکم، ان کو اچھے آداب سکھاؤ. یہ واقعاً ایک موضوع ہے تفصیل طلب، میں تفصیل سے اس پر گفتگو نہیں کروں گا، مگر اتنا اشارہ کروں گا کہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے. دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک اخلاق، دوسرے آداب. اخلاق اور آداب میں فرق کیا ہے؟ آداب زمانی ہو سکتے ہیں، مکانی ہو سکتے ہیں، اور وہ نسبت کے اعتبار سے، زمان اور مکان کے نسبت کے اعتبار سے تبدیل ہونے والے ہو سکتے ہیں، بدلنے والے ہو سکتے ہیں، بدلا جا سکتا ہے. لیکن اخلاق جو ہے وہ ثابت، پائیدار، وہ زمانی اور مکانی نہیں ہیں. جو بتایا گیا ہر زمان میں، ہر مکان میں وہی رہے گا، اس کو بدلا نہیں جائے گا. مثلا ادب میں لباس کے آداب بدل سکتے ہیں.
کسی زمانے میں کسی جگہ پر ایک طرح کا لباس پہننا آداب میں تھا اور اچھا لباس سمجھا جاتا تھا، اسے باعزت لباس سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے زمانے میں بالکل بدل گیا اور وہ ادب جو ہے، وہ لباس جو ہے، اس کی عزت یا احترام کی علامت نہیں رہ گیا، دوسری چیز بن گئی ہے۔ یہ آداب میں سے سامنے کی چیز بھی کہوں کہ مثلا ہو سکتا ہے کہ ٹوپی لگانا کسی زمانے میں جو ہے کسی جگہ کے لیے جو ہے آداب میں سے ہو کہ فلاں جگہ ہو تو تمہارے سر پر ٹوپی ہونی چاہیے، نماز پڑھ رہے ہو مثلا تو نماز میں ٹوپی ہونی چاہیے، جنازے میں مثلا میں کہہ رہا ہوں تو چلے کہیں کہ آداب میں ہے، کسی قوم کسی ملت کے یا مذہب کے اعتبار سے بھی کہیں استحباب میں سے ہو، تو ایک جگہ کے لیے ہو 24 گھنٹے کے لیے ہے نہیں، تو گویا سر کا ڈھکنا اخلاقیات میں سے ہے یا آداب میں سے ہے۔ اگر وہ بدلنے والی چیز ہے، وہ زمانی اور مکانی ہے، تو وہ اخلاقیات میں سے نہیں، وہ آداب میں سے ہے۔ اور جو چیز مثلا سچ بولنا یہ اخلاق میں سے ہے، یہ اخلاقیات میں سے ہے، جھوٹ بولنا بد اخلاقی ہے، یہ دائمی چیز ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم کے زمانے میں سچ بولنا اچھی چیز تھی اور آج جو اچھی چیز نہیں ہے، یا جھوٹ بولنا جو ہے حضرت آدم کے زمانے میں جو بد اخلاقی تھی آج بد اخلاقی نہیں ہے۔ نہیں، اسلام کے درسیات میں سے ہے، سبق میں سے ہے، اور آدم سے لے کر کے خاتم اور خاتم سے لے کر کے قیامت تک کے لیے وہ یہی اخلاقیات رہیں گے۔ جھوٹ برا رہے گا اور سچ اچھا کہا جائے گا۔ کسی کی مدد کرنا اچھی چیز ہے، کسی کی مدد سے صرف نظر کر لینا بری چیز ہے، اور اس طرح کی ڈھیروں چیزیں اخلاقیات میں سے ہیں۔ تو اخلاقیات مکانی، زمانی یا نسبی نہیں ہوتے، آداب جو ہے نسبی ہوتے ہیں۔ اب اس سے غور کیجئے گا کہ یہاں کہا کیا کہ احسنوا آدابہم، حکم دیا کہ ان کے اکرام کرو، احترام کرو اور اچھے آداب سے انہیں مزین کرو۔ آداب یعنی ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں وہاں رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، ملنے جلنے کے آداب میں کچھ فرق ہو، لہذا وہ ادب انہیں سکھانا چاہیے ہے جو اس وقت وہاں ان آداب کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ ادب کسی اخلاق کے خلاف ہو تو وہ اخلاق ہی کو اختیار کرنا چاہیے ہے، اخلاق کو جو ایک دائمی حکم ہے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے۔ ایک ادب کے مقابلے میں ایک دوسرا ادب وہی کہ نہیں وہ شلوار ہی پہننا ہے، مثلا بھائی نہیں فلاں جگہ شلوار نہیں پہنی جاتی ہے، ٹراؤزر پہنا جاتا ہے، مثلا پینٹ پہنی جاتی ہے، شرٹ پہنی جاتی ہے، تو ٹھیک ہے وہاں کا ادب ہے۔ فلاں آفس میں جانے کے لیے کہیں کہ ہو سکتا ہے شلوار پہننا جو وہاں کا ادب میں سے ہو، تو ٹھیک ہے وہاں شلوار پہنے گا، شلوار اور کرتا پہن لے گا۔ لیکن کہیں کہ آداب میں سے کہ نہیں وہاں شلوار کرتا پہن کے جانا جو ادب کے خلاف ہے وہاں کی جگہ، تو ٹھیک ہے وہاں ٹراؤزر اور وہ چیز پہن لے، آداب کو سکھانا، یہ آداب میں سے ہے۔ یا مثلا آداب میں سے ہے کہ میز اور کرسی پہ بیٹھ کر کے پڑھنا کہیں کے لیے ہے، کبھی آداب میں سے نہیں زمین پر بیٹھ کر کے جو ہے بیٹھنا چاہیے، کہیں کہ آداب میں سے رہا ہوگا کہ کبھی زمانے میں کہ جو اکڑو بیٹھ کر کے کھانا کھائیں، یا میز کرسی پہ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں، یا زمین پر دسترخوان لگا کے زمین پر کھانا کھایا جائے، یا ہاتھ سے کھانا کھائیں یا چمچے سے کھانا کھائیں۔ مثلا جو چیز آداب میں آ گئی ہے وہ آداب زمانی ہو سکتے ہیں اور مکانی ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتے ہیں کہ وہ آداب جو ہیں ٹکراتے ہوں اخلاق سے یا حکم سے، ایک حکم ہے اور ایک ادب، تو یقیناً جو حکم ہوگا مذہب کا اس کو فوقیت ہوگی، جو اخلاقیات میں سے اس کو فوقیت دے گا۔ فرماتے ہیں کہ اچھے آداب سکھائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ دیکھو اپنے کو غیر ذمہ دار نہ سمجھنا، ذمہ داری ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، اور یہ نبی کریم کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انک مسئول عما ولیت، جس پر تمہیں سرپرست بنایا گیا اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ والدین کو ولایت حاصل ہے،
باپ کو ولایت حاصل اپنی اولاد کے اوپر، تو یقین جب ولایت حاصل ہے، سرپرستی حاصل ہے، تو سرپرستی اللہ کی طرف سے دی ہوئی سرپرستی. ہم کبھی کسی کو دوسرے کو سرپرست بنا سکتے ہیں، زمانہ کسی کو کسی کے لیے سرپرست بنا سکتا ہے. اللہ کی طرف سے ولایت باپ کو حاصل ہے. جو باپ کو حاصل ہے تو یقیناً اس ولایت کے سلسلے میں پوچھے گا اپنے تم نے سرپرستی کو پورا کیا یا نہیں کیا. تو یہ ولایت بھی حاصل کہ تم ہی اس کو حسن آداب سے مزین کرنا ہے. تو پوچھا جائے کہ ان کو آداب کیوں نہیں سکھائے بھائی. اور یہ ولایت حاصل ہے کہ رب تک پہنچانا تمہاری کام، اپنے خالق اور مالک کو پہچانوانا تمہارا کام ہے. اگر نہیں پہچانوایا اپنے معبود کو، اس کے مالک کو، اس خالق کو، تو یقیناً جو ہے اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. اور وَالْمَعُونَةُ لَهُ عَلَىٰ طَاعَتِهِ، تو میں تمہیں یہ ولایت دی ہے کہ تم اپنے بچے کو اطاعت رب کو بتاؤ کہ کس طریقے سے اطاعت کی جاتی ہے. یہ دوسرا ہی 7 سال انہی میں ساری چیزوں کو بتانا ہے. اگر اس سے دور رہ جاتی ہے اولاد تو گویا کہ اللہ نے جو ولایت و سرپرستی دی تھی اس کا حق ادا نہیں کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے مسائل، مثلا قرآن کریم کی طرف سے بھی بات کہی گئی کہ دیکھو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، قرآن کہتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت دونوں واضح ہیں. آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اوہ پتہ ہی نہیں تھا. کیوں نہیں پتہ تھا؟ واضح ہے. ذرا سا بھی غور کریں گے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ ضلالت کی جگہ، گمراہی کی جگہ، اور یہ ہدایت کی جگہ ہے. غور و فکر کر اللہ نے عقل دی ہے، تو قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں ولایت ملی ہے، سرپرستی ملی، تو اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا بھی کہ تم نے اس سرپرستی کا حق کو ادا کیا نہیں کیا. اس ذرا سا سرپرستی سے آگے بڑھتے ہوئے بھی ایک بہت ہی واقعاً تفصیلی بھی ہے حدیث، اور اس ذمہ داری کو ایک سے ہٹا کر کے ذرا سا پھیلا کر کے بھی ہے کہ سماج اور معاشرہ بھی ذمہ دار ہوتا ہے. مثلا نبی کریم کیا فرمان کہ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول، سبھی کو کچھ نہ کچھ، سبھی کے اوپر حق ہے کہ حق کو ادا کرے. وہ ذمہ دار ہے، راعٍ ہر ایک ذمہ دار ہے، اور جب ذمہ دار ہے تو اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے وہ ہر ایک پوچھا بھی جائے گا کہ تم نے ذمہ داری. اب ہر ایک کے بارے میں کہا تھا. ایک گھر میں ہے، باپ ذمہ دار ہے، ماں بھی ذمہ دار ہے، اولاد بھی ذمہ دار ہے. جو اپنی عمر کے 3 حصے گزار کر کے 21 سال کا ہوا، اس کی ایک الگ ذمہ داری ہو جاتی ہے. بڑے چھوٹے کے رشتہ دار کی ذمہ داری. اگر کسی ایک کی طرف سے جو ہے پورا نہیں ہوا، کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے، تو اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس حق کو ادا کرے اور اسے بتائے. میں پھر ایک بات کہوں گا کہ ہم جس سماج میں جی رہے ہیں، اس سماج میں تو یہ ایک ادب سکھایا جاتا ہے کہ مائنڈ یور بزنس، تم اپنے سے کام رکھو، دوسرا کیا کر رہا اور کیا نہیں کر رہا اس میں مداخلت نہ کرو. یہ اس کے بالکل برخلاف ہے. اسلامی معاشرہ کہتا نہیں ہے حقوق ہیں. مائنڈ یور بزنس، تمہیں صرف اپنے کام سے کام، دوسرے سے میں مداخلت نہ کرو. نہیں چل سکتا. حتیٰ کہ یہ عمومی بھی نہیں ہے. اگر مائنڈ اور بزنس ہے تو پھر کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے کہ نہیں ڈوب رہا ہے ڈوبنے دو. کیوں ڈوب رہا ہے تو ڈوبنے دو. مذہب کہتا ہے نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک غیر مؤدب بچہ جس میں ادب نہیں پایا جاتا، لگ رہا ہے کہ یقیناً گھر سے اس ادب کو نہیں سیکھا ہے، تو آپ اسے سکھائیں، معلم بن کے سکھائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ معلم ہیں، آپ پڑھانے لگے ہیں، تو گھر سے نہیں سیکھا تو آپ اپنے درس میں سکھائیں. ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ معلم نہیں ہیں، مگر کم سے کم ایک مرتبہ امر بالمعروف کر کے کہ نہیں دیکھو بیٹے تم جوان ہو، تم اس مرحلے میں ہو، کیونکہ اس بات کو جاننا چاہیے، ایسے کہ جیسے اس کا قلب، اس کی روح قبول کرنے لگے. اور محبت سے کوئی شخص جو ہے جب پکارتا ہے، بلاتا ہے اور بات کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، تو یقیناً آج نہیں کل اس پر اثر انداز ہونے لگتی ہے. اس لیے
اس راہ چلتے کی بھی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو بتائے. ہاں بتانے والے کے لیے حتیٰ کہ بے انتہا طریقے بتائیں کہ کیسے متاثر کیا جا سکتا ہے. آدمی ایک سواری اب کار سے جا رہے ہیں، ایک آدمی پیدل چل رہا ہے. ہمیں تہذیب سکھائی گئی، ادب سکھایا گیا ہے کہ کار والا آدمی پیدل چلتے والے آدمی کو سلام کرے گا. پیدل چلنے والا استا غریب ہو، ننگے پاؤں ہو، یقین کیجئے کہ جب چلتے ہوئے سلام کر لے گا تو خالی آدمی سوال ہی نہیں کرے، اس کا گنجائش ہوگی تو وہ پوچھ لے بھی گا کہ اگر آپ کو ضرورت ہے میں آپ کی مدد کروں. سلام ہی کے ذریعے سے پوچھنے کا ملا اور جگہ ہے اور اس نے پوچھ لیا، اور اس کا دل کتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس نے راہ چلتے ہوئے ہم ننگے پاؤں گندا ہے، لیکن اسی میں اگر بات چیت کرتے ہوئے آدمی اس کی کچھ کمیوں کو بھی جان سکتا ہے، بتا سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے. کتنے طریقے بتائے ہیں اسلام نے اور مذہب نے. تو یہ کہا کہ ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا. فالامیر علی الناس، دیکھیے تفصیل بتائیں، حاکم ذمہ دار ہے پورے اس کی رعایا پر کہ اگر ان کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے تو پوچھا جائے گا قیامت کا دن کیوں نہیں. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ الرِّعْيَةِ، ریت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِهِ، ایک گھر کا بڑا آدمی ہے تو اس گھر میں جتنے لوگ ہیں اس بڑے ہونے کے اس گھر کے بارے میں، یعنی مثلا میاں بیوی اس کی اولاد ہے تو یقیناً وہ مرد جو شوہر اور باپ کی جگہ ہے وہ اس کے زیر ولایت ہے سارا پورا گھر، ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. فَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهَا، ویسے عورت بھی اپنے گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں، اس کے اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں ہیں اور وہ ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتی تو پوچھا جائے گا. وہ ذمہ داری ہے اس کی شوہر سے متعلق، اس کی ذمہ داری ہے اس کے اولاد سے متعلق، لہٰذا سے پوچھا جائے گا. وہ مسئولۃ عنہ، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی ذمہ داری کو ادا کیا یا نہیں. الا فکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اسی طرح سے ہر ایک ذمہ دار بھی ہے اور اسی طریقے سے ذمہ داریوں سے متعلق وہ جواب دہ بھی ہے، جواب دہی اس کے ذمہ ہے، پوچھا جائے گا اس سے. جیسے اس کو مزید بڑھاتے ہوئے یہاں تک کہا، یہ دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا قول ہے. فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأ وعظ نفسہ ووعظ اخاہ واہل بیتہ، اللہ ایسے انسان پر اپنا رحم نازل فرمائے جو خود اپنے کو بھی معاوضہ کرتا ہے، اپنے کو بھی نصیحت کرتا ہے، اپنی ذات کو بھی اچھائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے اور اپنے برادر مومن کو بھی اچھائی کی دعوت دیتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اچھائی کی دعوت دیتا ہے. یعنی بتانا ہے کہ انسان کو اللہ نے خود غرض نہیں بنایا کہ مجھ سے کیا مطلب مجھ پر نماز واجب تھی میں نے پڑھ لیا، دوسرا نہیں پڑھ رہا میرے اولاد نہیں پڑھ رہے، ایسا نہیں ہے. ذمہ داری ہے، ہر چیز کو بتانا ہوگا، اس کی تربیت کرنی ہوگی. نبی کریم نے اپنے زمانے میں کچھ بچوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ہے کچھ جملے کے ہیں دور سنیے گا. فرماتے ہیں کہ نظر الی بعض الاطفال، روایت کے الفاظ نبی کریم نے کچھ بچوں کو دیکھا پھر کہا ویل للاطفال آخر الزمان من آبائہم، مجھے افسوس ہے آخری زمانے کے بچوں سے متعلق جو ان کے والدین نے اس سے متعلق جو کچھ کیا، مجھے افسوس. فقیل یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، آپ مشرک والدین کی بات کر رہے ہیں؟ فقال اللہ من آبائہم المؤمنین، مومن ماں باپ کی بات کر رہا ہوں. نبی فرمایا نہیں، مومن ماں باپ کی بات کر رہا ہوں. لا یعلمہم شیئا من الفرائض، میری آنکھیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ مومن اپنے کو کہتے ہیں، اپنے خود بھی کہتے ہیں، دوسرے سے کہلواتے بھی ہیں، مگر فرائض کی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دیتے ہیں کہ کیا واجبات ہیں، کیا محرمات ہیں. وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنْعُوهُمْ، اور اگر کہیں ان کے اولاد نے سیکھ لیا تو انہیں روکتے ہیں. سامنے کی بات آتی ہے، کہیں سے سیکھ لیا، سمجھ میں آ گئی کہ داڑھی رکھنا چاہیے، والوں کی داڑھی رکھ کر کے آ گئے گھر میں، ماں بھی ہو کہ ابھی سے مولوی صاحب بن گئے تم، ابھی سے بھی تم دادا بن رہے ہو، ارے ابھی جوان ہو، کیا بن گئے مثلا. آدمی کیا کہہ رہا نہیں، اگر سیکھ لیا اس نے کہیں سے جان لیا اور اس کو کر رہا ہے تو روکتے ہیں. تو کیا ایسے ماں باپ اس لائق نہیں کہ نبی کریم فرمائے کہ مجھے ایسے ماں باپ پر افسوس آتا ہے کہ یہ مومن ہیں، خود تو ان کو واجبات اور محرمات بتاتے نہیں اور کچھ جان لیا تو اس سے روکتے بھی ہیں. بردو عنہم بعرض یسیر،
اگر کوئی معمولی سے کام کر رہے ہیں اس پر راضی ہیں، جو اہم ہے اس کو نہ سکھا رہے ہیں نہ کر رہا تو اس پر اس کے دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں تو اس پر راضی ہوتے ہیں، اور آخرت کو کام کر رہے ہیں تو اس سے روک رہے ہیں۔ فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيءٌ وَهُمْ مِنِّي بُرَاءٌ، ایسے ماں باپ سے میں بری ہوں، میں الگ ہوں، اور ایسے ماں باپ مجھ سے الگ ہیں۔ آج سوچنے کی بات ہے، خدا نے کردہ کہ ہم ان میں سے تو نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو واجبات بتاتے نہیں، محرمات سے روکتے نہیں، اور اگر کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے جو واجبات میں سے ہے، مثلاً کہیں ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ ہم اسے کسی نہ کسی بہانے سے روک دیتے ہیں۔ ادب میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی اپنے بچے کو کوئی اچھا ادب سکھاتا ہے تو وہ ایک ادب سے مزین کر دینا میرے نزدیک روزانہ ایک غریب کو بھرپیٹ کھلانے سے بہتر ہے ثواب میں۔ روک نہیں رہے نبی کریم کہ کسی غریب کا پیٹ نہ بھرو، بھوکے کا پیٹ نہ بھرو۔ فرماتے ہیں کہ لَأَن يُعَدَّبَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ كُلَّ يَوْمٍ۔ میرے نزدیک اگر کوئی شخص اپنے بچے کو حسن ادب کی دولت سے نوازتا ہے، لباس ادب اس کے پہناتا ہے، ادب سے مزین کر دیتا ہے، تو میرے نزدیک اس کے روزانہ 1 سا 1.5 کلو اناج کے معنی میں ہوا، نصف سا یعنی 1.5 کلو اناج، اس سے پورا ایک انسان مکمل اس کی غذا ہے، وہ ایک روز کی غذا ہے۔ مثلا ہر دن جو ہے اس کو اگر اتنا دے رہا ہو تو اس سے بہتر یہ کہ اپنے بچے کو بہترین ادب سکھائے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ بلکہ سرکار مولا کائنات اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نبی کریم نے چونکہ بچپنے میں مجھ کو پالا ہے، اور نبی کریم ہر روز ایک علم اخلاق میرے لیے بلند کرتے تھے، اور میں جو ہیں اس کے لیے جو ہے اور اس کی پابندی کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یرفع لی فی کل یوم من اخلاق علما، اخلاق و ادب کا ایک علم جو ہے روزانہ میرے لیے بلند کرتے تھے، وہ یأمرنی بالاقتداء بہ، اور پھر جو اس کے اقتداء کرنے کی بات کرتے تھے۔ دیکھیے یہ عملی چیز کہ مولا کان فرما رہے ہیں کہ خود وہ علم کی جگہ ہیں، وہ خود ایک پرچم کی جگہ ہیں، وہ خود ایک چیز کو کر رہے ہیں اور کریں تم ایسا کرو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ ایسے ہی گویا کہ مولا کائنات والدین کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ تم ان کے لیے علم ایک پرچم بنو، عملی پرچم بنو، نہیں یہ کہ خالی کہو کہ یہ کرو۔ میں اشارت نہیں کہوں گا کہ خدا ماں باپ فطرتاً بچوں کو کہیں کہ بھائی دیکھو سگریٹ بری چیزیں نہیں پینا چاہیے، معلوم ہے کہ ہٹ کر کے وہ خود جو ہے کر رہے ہیں ایسا، خود یہ تضاد ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات اثر انداز نہیں ہو سکتی، اثر انداز ہونے کے لیے عمل ضروری ہے۔ نبی کریم کی خدمت میں جو ایک شخص ایک ماں جو اپنے بیٹے کو لے کر کے آئے کہ اس کو ذرا سا نصیحت فرما دیجئے، میٹھا بہت زیادہ کہتا ہے، نبی کریم نے کہا کل لے کر کے آنا، کل لے کر کے آئے۔ آپ نے کہا دیا بھائی نہ کھاؤ، تو ان کا جب اتنے ہی کہنا تھا تو کل ہی کیوں نے آپ نے کہہ دیا؟ کہا کل اس لیے نہیں کہا کہ تمہارے کہنے سے پہلے میں نے میٹھا کھایا تھا، جو ابھی کیا ہے اس سے منع کرنے میں الفاظ کے اثرات نہیں ہوتے۔ ایک معصوم کوئی گناہ تو نہیں تھا نا، خالی ایک ادب سکھانا چاہتے ہیں کہ اس کی کثرت جو ہے اس سے تمہارے نقصان دہ ہوگی، تو ابھی بتانے کے لیے ضرورت ہے کہ میں ابھی اس کام کو نہ کیے ہوں تب تو میں کہوں، اگر کر رہے ہیں تو اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ فرمایا کہ تم مجھ کے لیے علم بنو، تم مجھ کے لیے پرچم بنو، یعنی عملی طور سے تم ایسا کرو کہ تمہیں دیکھ اور اسے حکم دو کہ جیسا میں کر رہا ہوں تم ویسا کرو بھی عملاً میں۔ یہ خود مولا علی کا بھی فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ما نحل والد ولدا عملا افضل من ادب حسن، کہ بہترین چیز جو ایک باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے، ان بہترین چیزوں میں حسن ادب سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر باپ نے یا والدین نے اپنی اولاد کو حوالے کیا حسن ادب، اس سے مزین کیا، اس سے حسین، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے کہ بہتر آداب ان کو دے۔ پھر میں یہ کہوں گا، غور کیجیے گا، کہہ جائے گا بہتر آداب بتائیں تو وہ آداب کیا ہیں، بتائیں تو چیزیں کیا ہیں۔ بھائی وہ آداب میں نے بتایا کہ آداب زمانی ہوتے ہیں،
مکانی ہوتے ہیں، زمانے مکانی اعتبار سے یعنی جو بدلنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر جگہ کے اعتبار سے بتایا، کہیں ایک بچے کو جو بول رہا تھا، کھیل رہا تھا، ممکن اس کا زمانہ اور مکان بتا رہا ہے کہ نہیں یہاں اس سے روکنا چاہیے، وہ ادب کے خلاف ہے، ایک چیز کے ادب کے خلاف۔ آپ نے بہتر ادب سکھایا۔ مثلا فرض کیجئے ہم سامنے ایک مثال دیں، نماز ہو رہی ہے، وہاں ایک بچہ چیخ رہا ہے یا کسی دوسری چیز کھیل رہا ہے، ایک آپ نے بتایا نہیں ایک یہ ادب کے خلاف ہے کہ اس کا احترام نہ ہو، مثلا اس کو آپ لے کر کے آؤ نماز پڑھنے کی طرف، اس کو اٹھنے بیٹھنے کی طرف کہیں مثلا۔ ایسے ہی کہیں ایک بچہ جو ہے کوئی بزرگ آ رہا ہے، اس کے احترام کے لیے ایک ادب سے کہتے ہیں کھڑے ہو سلام کرو، وہ بیٹھا ہوا تھا کسی چیز مصروف تھا، بچے ہی تو ہے نا، اس زمانے اور اس مکان کی جگہ سے آپ نے اس سے حکم دیا، خود کھڑے ہوئے، خود سلام کیا، اسے کرنے کے لیے کہا، ایک ادب کو سکھایا۔ ادب زمانی اور مکانی ہوتا ہے، اس ادب اور زمانی مکانی ہونے کے اعتبار سے آدمی اس کو سکھاتا ہے۔ اخلاقیات اپنی جگہ سے جو ہیں بالکل طے شدہ ہیں کہ وہ زمانی و مکانی جو بتا دیے گئے ہیں وہ ہر زمانے میں ہر مکان پر وہی اخلاق ثابت رہے گا، اس کو کرنا چاہیے ہے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ لا میراث کل ادب، ادب سے بڑی کوئی میراث نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان جو کچھ چھوڑ کے جاتا اپنی اولاد کے لیے، ادب سے بڑی میراث کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار سید سجاد علیہ السلام کی دعا کا جملہ جو اولاد کے لیے، اس میں جملہ ہے کہ وَعِنِّي عَلَىٰ تَرْبِيَتِهِمْ وَتَعْدِيبِهِمْ وَبِرِّهِمْ، 3 جملے کے پروردگارہ تو میری مدد فرما ان کی تربیت کرنے پر، تربیت کے طریقے سے توضیح، وہ تعدیبہم اس کو مؤدب کرنے میں، حسن ادب سے سکھانے کے لیے، وہ برہم اور ان کے ساتھ حسن سلوک احسان اچھا کرنے کے توفیق عنایت فرما، میری مدد فرما پروردگار عالم۔ انسان اپنی قوت کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، اور جہاں وہ سمجھنے لگے ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے یا جیسے ہم اس کے اثرات کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو کم سے کم دعا کر پروردگارہ میری جتنی قوت میں کوشش کر رہا ہوں معبود تو مدد فرما۔ یقین کیجئے وہ قدرت مطلقہ مدد فرماتی ہے اور اثرات جلدی ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے ایک طرح سے یا اخلاقی فرائض میں سے بیان کیا، چھٹے امام نے فرمایا اخلاقی فرائض میں سے کہ تجب للولد علی والد 3 خصال، کہ اولاد کے لیے اپنے والد کے مقابلے میں 3 چیزیں ہونی چاہیے، اختیارہ لوالدتہ وتحسین اسمہ والمبالغۃ فی تادیبہ۔ تجب للولد علی والدہ، اولاد کا حق والد کے اوپر کیا کیا ہے؟ 3 چیزیں۔ پھر سے غور کیجیے، اولاد کا حق بنتا یعنی والد پر واجب ہے اولاد کے حق کے طور پر 3 چیزیں۔ ایک اختیار ہو لوالدتہ، کہ پہلے ہی اس اولاد کے اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ سوچے کہ میرے ہونے والے بیٹے یا اولاد کے لیے ماں کیسی ہونی چاہیے۔ یعنی کتنی پہلے سے یہ واجب قرار دیا ہے، اخلاقی واجب کہ باپ پر فرض ہے، اخلاقی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے کہ وہ پہلے سوچے کہ میں اپنے ہونے والی اولاد کے لیے ماں کیسی تلاش کروں، کیسی ماں ہونی چاہیے، یعنی ازدواج سے پہلے ہی سوچنا، شادی سے پہلے سوچنا۔ دوسرے تحسین و اسم ہی، اور جب وہ اولاد اس دنیا میں آ جائے تو اس کا بہترین نام رکھے۔ اور تیسری چیز والمبالغۃ فی تادیبہ، اور محنت پر محنت کرے، کہے کے لیے اس کو اچھے آداب سکھانے کے لیے۔ انشاءاللہ یقیناً اس میں اور بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، آداب کو بیان کرنے کے لیے انشاءاللہ میں اگلی نشست میں گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔